اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق اللہ العلی العظیم۔ ویسے تو دنیا میں مختلف انقلابات آئے ہیں اور دسیوں انقلابات میں انقلاب اسلامی ایران کا انقلاب ایک انوکھا انقلاب ہے۔ امام خمینی علیہ الرحمہ نے اپنے انقلاب اور اس انقلاب کے ذریعے سے اسلام کی جڑوں کو مضبوط کیا اور اس مرجھائے ہوئے درخت کو سیراب کیا۔ امام خمینی علیہ الرحمہ کی شخصیت اتنی بڑی شخصیت، جن کے افکار، جن کے سوچ اور جن کی فکروں کو دنیا کے بڑے بڑے اسکالرز، سیاستدان نے جب پڑھا اور جب دیکھا تو سر تعظیم خم کیا۔ انقلاب اسلامی ایران کا ہدف یہی تھا کہ دنیا سے یہ طاغوتی نظام، یہ استکباری نظام کو ختم کر دیں اور دنیا کے جہاں کہیں محرومین اور مستضعفین ہیں ان کی مدد کریں۔ اسی لیے امام خمینی علیہ الرحمہ نے ایک دن کو یوم قدس کے نام سے رکھا تاکہ اس دن فلسطینیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، دنیا کے مختلف مظلوموں پر، محروموں پر جو ظلم ہو رہا ہے، مستضعفین پر، ان کے لیے آواز بلند کی جائے۔ امام خمینی کے انقلاب کی خصوصیت سب سے بڑی یہ تھی کہ امام خمینی نے لوگوں پر بھروسہ کیا اور لوگوں کو سمجھا۔ لاکھ لوگ کہتے رہے بعض کہ ہو سکتا ہے لوگ ساتھ نہ دیں، لیکن امام خمینی نے کہا کہ نہیں، لوگ ساتھ دیں گے، اور اسی طرح سے ہوا کہ لوگوں نے امام کا ساتھ دیا۔ اور ایک انقلاب اسی وقت کامیاب ہوتا ہے کہ جب لوگ آپ کی باتوں کو مانیں اور اس رہبر کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلیں تاکہ وہ انقلاب تک پہنچے۔ امام خمینی علیہ الرحمہ بہت بڑی شخصیت، جنہوں نے اپنے انقلاب میں سب سے پہلے اس انقلاب کو ایک الہی انقلاب کا نام دیا۔ اسی لیے خصوصیت انقلاب اسلامی ایران کو حاصل ہے کہ دوسرے انقلابات کی طرح نہیں ہے کہ صرف ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، نہیں، بلکہ استقلال اور مستقل ہونا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، ظلم کا مقابلہ کرنا اور عدالت کو اس دنیا میں اور انقلاب کے ذریعے سے قائم کرنا، یہ ان کا سب سے بڑا ہدف رہا ہے۔ اور چونکہ اللہ کی حاکمیت اور رسول کے حاکمیت اور ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کے امامت اور حاکمیت کے بعد جو مجتہدین اور فقہا ہیں وہ نائبان امام زمانہ اور امام ہیں، لہٰذا لوگوں نے اس بات کو سمجھا اور اس انقلاب میں اپنے پورا تعاون کیا، یہاں تک کہ اپنی جان بھی دے دی، اور اس جان کو ایک نارمل اور ایک عام موت نہیں بلکہ شہادت کا درجہ رکھا گیا اور کہا گیا۔ لہٰذا امام خمینی جب تک یہ مشن زندہ ہے، یہ ہدف زندہ ہے، امام خمینی زندہ ہے اور امام خمینی کا ہدف زندہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔